تو پھر یہ لاٹھی تھی جس کے سارے اللہ نے کہا تو فکر نہ کر یہ پھینکے گا ساری یہ چیزیں جس کے آگے ہوا ہو جائیں گی۔ دربار میں گئے اور فرعون، اور اسی لیے آپ دیکھیں کوئی پیغمبر ہے ایسا نہیں آیا جس نے پہلے ہی معجزے دکھانے شروع کیے۔ معجزہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے لوگ ایمان لائیں، یہ تو اتمام حجت کے لیے ہوتا، بہانہ ختم کرنے کے لیے، ورنہ ایمان کا راستہ تو عقل اور فکر کا، کہ جو بات پیغمبر کہہ رہا سوچو، دلیل پر غور کرو، باپ دادے کے طریقے کو بھی پرکھو کہ وہ صحیح نظر آتا ہے، یہ سوچ سمجھ کے ایمان جو یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ معجزہ آخر میں آتا ہے جب لوگ نہیں مانتے، کوئی نشان دکھا تو اللہ پھر کوئی نشان بھی ان کے کہنے پر دکھا دیتا، مگر اس پر ایمان نہیں قومیں لائیں، بالکل پھر تباہ ہوئے ہیں، مانے نہیں، پھر بھی بہانے بنا لیتے جادو۔ صرف موسیٰ علیہ السلام ہے کہ ان کو پہلے قدم پر ہی معجزہ دے دیا گیا کہ اتنے بڑے ظالم سے مقابلہ، اگر اس نے پہلے ہی کوشش کر لی پکڑنے کی اور مارنے کیا بنے۔ اس لیے دربار میں جاتے ہی جب اس نے کہا تم کہاں سے آ گیا اتنے پیغمبر بڑھ کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پاس اللہ کی طرف سے نشان ہے۔ اب نشان جو تھا جب پھینکا عصا اور وہ بنا اجدہ، سبحان مبین، چھوٹا سا نہیں بنا، بہت بڑا، اور لپکا تخت کی طرح۔ اب پھر اس کے درباری موسیٰ خدا کے لیے پکڑ لے، کھا جانے لگا تھا تو اللہ کہتا ہے خاک میں مل گئی اس کی ساری عزت اور وقار، جو بڑا بنتا تھا ساری ساکھ ختم ہو گئی، قوم کو پتہ چل گیا کیا ہے یہ خدا، ایک سوٹے نے اس کو ڈرا دیا۔ اور بعد میں بھی جب مقابلہ ہوا کہ اس نے پھر عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کہا یار یہ سوٹا کچھ نہیں بنتا، جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آنکھوں پر منتر پھونک دیتے ہیں تو ہمیں نظر کا دھوکہ لگتا ہے، میں بھی جادوگر بلاتا ہوں، لوگوں کو جال میں پھنسائے رکھنے کے لیے چال چلی کہ معجزے کا اثر نہ ہو۔ سارے ملک میں حکم بھیج دیا کہ جہاں جہاں پڑھے لکھے جادوگر ہیں ماہر منگوا لو، منگوائے، بڑا اہتمام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مقابلہ ہوگا، یہ تو نے جو چکر چلایا نا سوٹے کا، ہم بھی جادوگر بلا دیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا یوم الزینہ، جو جشن کا دن ہے نا وہ دن ہو، دریائے نیل کا کنارہ ہو، میدان کھلا، بڑھا لے ساری دنیا، پھر اندر چھپ کر نہیں ہے مقابلہ ہونا چاہیے۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر سے، ان کے پاس کوئی جادو تھا کہ وہ ڈر جاتے کہ میں ہار جوں۔ فرمایا دن جشن کا ہو جس میں چھٹی ہوتی سارے مصر میں، اور دریائے نیل کے کنارے مکان سوا، میدان ہو کھلا، ساری دنیا دیکھے، وہاں اکٹھے ہو گئے جادوگروں سے۔ فرعون نے کہا یار آج جیتنے ہارنے کا دن ہے، اگر تم جیت گئے تو میں بھی بچ گیا، میری حکومت بھی بچ گئی، اور اگر آج ہار گئے تو بس سب کچھ گیا۔ یہ پھر موسیٰ اور اس کی قوم مصر پر غالب آ جائیں گے۔ جیسے یہ حکمران کہتے ہیں قومی مفاد میں کرتے ہیں، قرآن میں آتا ہے یہی باتیں کہتا تھا، یریدون ان یخرجاکم من ارضکم، اور یہ تمہارا علاقہ چھیننا چاہتے ہیں، مصریوں کی حکومت ختم کر کے اپنی عبرانیوں کی بنانا چاہتے ہیں۔ کبھی کہا یہ موسیٰ ہارون تو تخت کے بھوکے، تم پہ لگائیں، دھمکیاں دی، سب کچھ کیا، مگر جب میدان میں آئے تو جادوگر بڑے خوش تھے کہ ہمیں انعام ملیں گے۔ انہوں نے کہا بادشاہ اگر ہم جیت گئے تو کیا ملے گا؟ کہا بڑے انعام ملیں گے اور تم مقربین میں سے ہوگے، کرسیاں ملیں گی دربار میں، تمہیں تمہارا بڑا اکرام ہے۔